السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے کلاس میں درخشاں دوم سے چند مصنفین اور شعراء کے تعلق سے آپ کے سامنے ان کی ادبی خدمات کو پیش کیا جائے گا۔ پچھلی کلاس میں درخشاں اول سے کچھ خاص مصنفین اور شعراء کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں آئی تھی۔ آج کے کلاس میں انشاءاللہ درخشاں دوم سے مصنفین اور شعراء کے ادبی خدمات، ان کے کارنامے، وہ کب پیدا ہوئے، یہ سب ساری چیزیں آج کے کلاس میں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ پہلا نام ہے شبنم کمالی۔ شبنم کمالی کا اصل نام محمد اختر مصطفیٰ تھا۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا، اختر نہیں مصطفیٰ رضا تھا۔ یہ لگتا ہے کہ غلطی سے رہ گیا ہے، محمد اختر، مصطفیٰ رضا ان کا اصل نام تھا، اور شبنم تخلص کرتے تھے، شبنم کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1838 میں سیتا مڑھی میں 22 جولائی 1838 میں ہوئی۔ سیتا مڑھی میں ایک جگہ پوکھریرا ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی تاریخ وفات 2004 یا 6 ہے۔ درخشاں دوم میں تو ان کی تاریخ وفات نہیں ہے، لیکن تحقیقی ذرائع سے آپ کو 2006 یا 2004 ان کی پیدائش آپ کے سامنے۔ شبنم کمالی، اب یہ سوال، شبنم کمالی کس طرح کے شاعر تھے؟ تو شبنم کمالی ایک نعتیہ گو شاعر تھے۔ ان کے نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحباء عقیدت کن کے شعری مجموعہ ہیں؟ تو یہ شبنم کمالی کے شعری مجموعہ ہیں، نعتیہ شاعری کے، یہ سبھی کے سبھی نعتیہ شاعری کے مجموعے ہیں۔ مختصراً شبنم کمالی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگلا نام ہے سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام مجیب الرحمن تھا، اصل نام سید مجیب الرحمن، اور یہ سہیل تخلص کرتے تھے، سوال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہے شاہپور بھدول میں۔ شاہپور بھدول کوئی جگہ ہے، وہاں ان کی آبائی وطن ہے، اور یہ ضلع پٹنہ میں پڑتا ہے۔ یہ شاہپور بھدول ضلع پٹنہ ہی کا ایک حصہ ہے، وہاں ان کی آبائی وطن ہے۔ ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کے سلسلے میں کہاں مقیم تھے؟ ایک سوال ہے، کتاب میں موجود ہے۔ سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کے سلسلے میں کہاں مقیم تھے، کہاں مقیم رہے؟ تو ان کا جو قیام رہا ہے وہ دہلی میں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ریڈیو میں ملازمت کے سلسلے میں ان کا قیام دہلی میں رہا ہے۔
آگے دیکھیے ان کی تصنیفات میں روزنامہ ساتھی کا اجرا کس نے کیا تھا؟ روزنامہ ساتھی کا اجرا جو ہے یہ سہیل عظیم آبادی نے کیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں سہیل کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے؟ تو ان کی افسانوی مجموعے 3 افسانوی مجموعے ان کے شائع ہوئے۔ اور آگے دیکھیے 4 چہرے، انہی کے افسانوی مجموعے کی بات ہے۔ 4 چہرے الاؤ اور آدمی کے روپ، چونکہ سوالیہ انداز میں یہ کتاب ہے ذخیرہ اردو، تو سوالیہ انداز میں ہی آپ کے سامنے یہ ملے گا۔ کن کے افسانوی مجموعے ہیں؟ 4 چہرے الاؤ اور آدمی کے روپ، یہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے بے جڑ کے پودے کن کا ناول ہے؟ تو یہ سہیل عظیم آبادی کا ناول ہے۔ ایک سوال ایک جواب۔ سہیل کے افسانوں کی تعداد کیا ہے؟ یہ ایم سی کیو کے طور پر نہیں کرایا گیا کیونکہ وقت ہے نہیں، اسی لیے ڈائریکٹ کتاب سے ہی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ جلدی بات سمجھ میں بھی آئے اور زیادہ الجھنوں میں پڑھنے کے بجائے سوال اور جواب آپ کی نظر میں آ جائے۔ سہیل کے افسانوں کی تعداد کیا ہے؟ سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کیا ہے؟ تو ان کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچ گئی ہے۔ 125 افسانے انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ ان کے مجموعوں کے علاوہ کی بات ہے، ان کے مجموعے تو بہت سارے ہیں لیکن 125 یہ افسانوں کی تعداد ہے۔ پوچھا جائے سہیل کے افسانوں کی تعداد کیا ہے تو 125 ہے۔ کتاب کے اندر افسانہ بھابی جان ہے، تو یہ افسانہ بھابی جان کس کی تخلیقات ہے؟ تو یہ سہیل عظیم آبادی کی ہی ایک تخلیقات ہے، افسانہ بھابی جان۔ اگلا نام ہے سید محمد محسن۔ سید محمد محسن کا، سید محمد محسن کہاں پیدا ہوئے؟ سید محمد محسن کا اصل نام کیا تھا؟ سید محمد محسن ہی ان کا اصل نام بھی تھا۔ اور یہ شہرت رکھتے تھے افسانہ نگار کی حیثیت سے، یہ شہرت جو ہے ان کی افسانہ نگار کی حیثیت سے ہے۔ اور ان کی پیدائش 1910 میں 10 جولائی 1910 پٹنہ میں یہ پیدا ہوئے اور 2002 میں دہلی میں ان کی وفات ہوئی۔ 2002 میں دہلی میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید ہے۔ والد کا نام سید محمد رشید ہے اور انہوں نے جو میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا وہ پٹنہ سے 1926 میں پٹنہ سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ آئی اے پٹنہ کالج سے 1828 میں کیا۔ بی اے جو ہے انہوں نے 1931 میں نفسیات کے موضوع پہ کیا تھا، نفسیات کے موضوع سے بی اے کیا تھا۔ اور ایم اے پٹنہ یونیورسٹی سے 1934 میں کیا تھا۔ آئی اے پٹنہ کالج سے 1928 میں، 1931 میں نفسیات کے موضوع پہ جو ہے بی اے کیا تھا اور ایم اے جو ہے پٹنہ یونیورسٹی سے 1934 میں نفسیات کے ہی موضوع سے کیا تھا۔
سوال کے طور پر دیکھتے ہیں محمد محسن کے تعلق سے، اردو میں محمد محسن کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اردو دنیا میں محمد محسن کا شمار کس میں ہوتا ہے یا کس حیثیت سے ہوتا ہے؟ تو یہ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے ان کی شہرت ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ اب یہ ایڈیشنل بات ہے، وہ نفسیات کے پروفیسر تھے، سوال بھی بن سکتا ہے، اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے سوال بھی بن سکتا ہے کہ پروفیسر محمد محسن جو ہے وہ کس سبجیکٹ یا کس موضوع کے وہ جو ہے نا پروفیسر تھے؟ تو یہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ ان کا خاص میدان کیا تھا؟ تو ان کا خاص میدان نفسیات کا خاص موضوع، نفسیات ان کا جو ہے ان کا خاص موضوع کیا تھا، تو یہ نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ انوکھی مسکراہٹ کس کا افسانہ ہے؟ انوکھی مسکراہٹ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ سید محمد محسن کا افسانہ ہے۔ اردو دنیا میں یہ افسانہ بہت جو ہے مقبول ہوئی، اور اس کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی موضوع پر ہیں۔ سید محمد محسن نے میٹرک کا امتحان کہاں پاس کیا تھا؟ کہاں پاس کیا تھا؟ میٹرک کا امتحان کہاں پاس کیا تھا؟ تو یہ رام موہن رائے سیمنری سے، پٹنہ سے انہوں نے 1926 میں میٹرک کیا تھا۔ ایم اے، آئی اے اور بی اے کا اوپر آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ میٹرک کی بات ہے کہ میٹرک کس اسکول سے انہوں نے کیا تھا؟ تو یہ رام موہن رائے سیمنری سے، پٹنہ ہی میں یہ اسکول ہے۔ 1926 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ آگے دیکھیے، محمد محسن پٹنہ کالج میں کس عہدے پر فائز تھے؟ کس عہدے پر فائز تھے؟ جب ان کو ملازمت ملی پٹنہ کالج میں، تو یہ کس عہدے پر فائز ہوئے؟ یہ فلسفہ اور نفسیات کے ایک منٹ، یہ 1938 کی بات ہے کہ فلسفہ شعبہ نفسیات میں، شعبہ فلسفہ اور نفسیات میں جو ہے عارضی طور پر فلسفہ 1938 میں شعبہ محمد محسن پٹنہ کالج میں کس عہدے پر فائز تھے؟ تو یہ شعبہ نفسیات کے عہدے پر جو ہے نا یہ فائز ہوئے تھے۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ 1938 میں شعبہ فلسفہ کے عارضی لیکچرر اور 1948 میں شعبہ نفسیات کے مستقل لیکچرر۔ تو فلسفہ اور نفسیات کے یہ لیکچرر مقرر ہوئے تھے، ہے نا، فلسفہ اور نفسیات کے عہدے پر فلسفہ اور نفسیات کے لیکچرر مقرر ہوئے تھے 1938 میں شعبہ فلسفہ کے عارضی لیکچرر، اور 1948 میں شعبہ نفسیات کے مستقل لیکچرر مقرر ہوئے۔ تو سوال کیا ہے؟ محمد محسن پٹنہ کالج میں کس عہدے پر فائز تھے؟ تو فلسفہ اور نفسیات کے شعبہ فلسفہ اور شعبہ، یہاں پہ شعبہ جو ہے ہونا چاہیے، تو شعبہ فلسفہ اور شعبہ نفسیات کے عہدے پر یہ فائز تھے۔ اب آگے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ 1938 میں شعبہ فلسفہ کے عارضی لیکچرر اور 1948 میں شعبہ نفسیات کے مستقل لیکچرر مقرر ہوئے۔ آگے دیکھیں، محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ نفسیات کے کب منتخب ہوئے؟ صدر شعبہ نفسیات کب منتخب ہوئے؟ تو یہ 1953 میں محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی کے، پٹنہ کالج کے نہیں، پٹنہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ نفسیات کب منتخب ہوئے؟ تو 1953 میں، اور 1974 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ ٹھیک ہے، 1953 میں یہ پٹنہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ نفسیات منتخب ہوئے 1953 میں، اور 1974 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ آگے دیکھیں، نفسیاتی زاویے کس کا نفسیاتی مضامین
का मजमुआ है। नफ्सियाती जाविये किसका नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है? ये मोहम्मद मोहसिन का नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। आगे देखिए ज़ख्म के फूल किसका शेरी मजमुआ है? ये मोहम्मद मोहसिन का मजमुआ है, शेरी मजमुआ। मोहम्मद मोहसिन ने हज का फरीज़ा कब अदा किया? हज का फरीज़ा कब अदा किया? तो 1973 में इन्होंने मुलाजमत से सबकदोश होने से पहले, देखिए मुलाजमत से सबकदोश इन्होंने 1974 में जो है 1974 में ये मुलाजमत से सबकदोश हुए थे, और हज के फरीज़े की बात है तो 1973 में, यानी मुलाजमत से सबकदोश होने से पहले ही इन्होंने हज किया है। फरार दरख्शादुम में जो है एक अफसाना है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि फरार किसका अफसाना है? तो ये मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। अगला नाम है कमर जहां। कमर जहां, इनका असल नाम कमर जहां था। इनका असल नाम कमर जहां था। इनकी शोहरत एक अफसाना निगार की हैसियत से है। 1951-52 में 1951-52 में ये दोनों डेट है, दोनों तारीखें जो है किताब में है दरख्शादोम में। तो इनकी पैदाइश जो है 1951-52 में समस्तीपुर में ये पैदा हुई, और इनकी वफ़ात की तारीख चूँकि किताब में मौजूद नहीं था इसीलिए यहाँ पे जिक्र नहीं है। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। इन्होंने जो एमए किया था वो पटना यूनिवर्सिटी से, उर्दू सब्जेक्ट से एमए किया था पटना यूनिवर्सिटी से। पीएचडी की डिग्री जो है इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में हासिल किया था। अब इन्हीं के ताल्लुक से देखिए कमर जहां ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया था, यानी अफसानवी ज़िंदगी उर्दू दुनिया में कब रखा था, इन्होंने कब से अफसाना लिखना शुरू किया था। कमर जहां कब से अफसाना लिखना शुरू किया था? तो 1966 में इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया था। 1966 से ज़माने तालिब इल्म ही से इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। कमर जहां की पहली कहानी किस नाम से है? कमर जहां की पहली कहानी किस नाम से है? तो जुनून वफा के नाम से इनकी पहली अफसाना जो है पहली कहानी है। माहनामा सुबह 9 में माहनामा सुबह 9 में 1966 में ये शाये भी हुई थी, ये कहानी शाये भी हुई थी। आगे देखिए कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज कहाँ से किया था? कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज कहाँ से किया था? मुलाजमत या तदरीसी खिदमात का अंजाम का आगाज जो है कहाँ से शुरू किया था इन्होंने तदरीसी कैरियर? तो भागलपुर से इन्होंने तदरीसी कैरियर शुरू किया था। सिंधरोती सिंधरोती महिला कॉलेज के शोबे उर्दू से इन्होंने ये तदरीसी करियर शुरू किया, यानी कि जब इनका तदरीसी करियर का जब आगाज़ हुआ तो ये भागलपुर में सिंधरुती महिला कॉलेज से इन्होंने शोबे उर्दू में ये मुकर्रर हुए, उस्ताद मुकर्रर हुई, और तरक्की कर करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू को संभाला। इन्होंने तरक्की किया और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू को जो है इन्होंने संभाला था। कमर जहां की तसनीफात में कितनी अफसानवी मजमुआत हैं? सवाल है कमर जहां की तसनीफात में कितनी अफसानवी मजमुआत हैं? तो इनकी अफसानवी मजमुआत की तादाद 3 है। आगे देखिए चारागर, अजनबी चेहरे और यादनगर। चारागर, अजनबी चेहरे और यादनगर किसके अफसानवी मजमुआ हैं? ये कमर जहां के अफसानवी मजमुआ है। चारागर 1983 में और अजनबी चेहरे 1991 में शाये हुई। चारागर 1983 में और अजनबी चेहरे 1991 में शाये हुई। आगे देखिए अख्तर शेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, किताब का नाम है
اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار، کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری اور حرف آگہی، 4 کتاب ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار، کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری اور حرف آگہی کس کے تنقیدی تصانیف ہیں؟ تو یہ قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف ہیں۔ کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری تحقیق و تدوین کا تحقیقی و تدوینی تحقیق و تدوین کلام ہے، یہ جو ہے تحقیق و تدوین کلام ہے۔ کٹی ہوئی شاخ کس کا افسانہ ہے؟ کتاب میں ہے موجود۔ کٹی ہوئی شاخ افسانہ کس کا ہے؟ یہ قمر جہاں کا افسانہ ہے۔ اگلا نام ہے نگار عظیم۔ نگار عظیم، ان کا اصل نام ملکہ مہر ہے، قلمی نام یہ نگار عظیم جو ہے رکھے تھے۔ نگار عظیم ان کا قلمی نام ہے۔ ایم اے اردو اور پینٹنگ میں انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ پی ایچ ڈی جامعہ ملیہ سے منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے انہوں نے پی ایچ ڈی کا ڈگری حاصل کیا تھا۔ ان کی تاریخی پیدائش تو کہیں نہیں ملتی ہے، لیکن بعض تحقیقی ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان کی جو ہے تاریخی پیدائش جو ہے 1951 ہے۔ 1951 ان کی پیدائش ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 1951 میں ہوئی تھی، اور تاریخ وفات شاید کہ یہ ابھی بھی زندہ ہیں، اسی لیے ان کی تاریخ وفات درخشاں دوم میں نہ تو تاریخ وفات ہے اور نہ ہی تاریخ پیدائش۔ تو تاریخ پیدائش 1951 بتائی جاتی ہے، اور اتر پردیش کے کسی علاقے میں جو ہے یہ پیدا ہوئی تھی۔ آگے دیکھیں نگار عظیم کے تعلق سے کہ افسانوں کا پہلا مجموعہ، نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا تھا؟ تو عکس کے نام سے ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا، اور یہ 1990 میں شائع ہوا تھا۔ گہن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ گہن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ ہے۔ 1999 میں 1999 میں یہ مجموعہ شائع ہوا تھا۔ ہرچند سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ کس نے پیش کیا؟ تو نگار عظیم نے پیش کیا تھا۔ ہرچند سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ نگار عظیم نے پیش کیا تھا۔ آگے دیکھیے منوگراف بہادر شاہ ظفر کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو یہ نگار عظیم کی تنقیدی تصنیف ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری سے متعلق یہ تصنیف ہے۔ آگے دیکھیے منٹو کا سرمایہ فکر و فن کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو یہ نگار عظیم کی تنقیدی تصنیف ہے۔ گرد آوارگی کس کا سفر نامہ ہے؟ گرد آوارگی کن کا سفر نامہ ہے؟ گرد آوارگی نگار عظیم کا سفر نامہ ہے جو بہت مقبول ہوا۔ آگے دیکھیے آشیانہ جو کتاب میں ہے افسانہ، یہ آشیانہ افسانہ کن کا ہے؟ تو یہ نگار عظیم کا افسانہ ہے۔ اگلا نام ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ ان کا اصل نام عبد المغنی ہی تھا، اور یہ تنقید نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1934 میں اورنگ آباد میں ہوئی اور وفات 2006 میں پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولانا عبد الرؤف تھا، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر کی تھی۔ بی اے شمس الہدیٰ پٹنہ سے انہوں نے اردو میں کیا تھا، اور ایم اے انگریزی زبان میں انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ عبد المغنی پٹنہ یونیورسٹی میں کس عہدے پر تھے؟ عبد المغنی پٹنہ یونیورسٹی میں کس عہدے پر تھے؟ تو یہ
لیکچرر تھے. کس عہدے پر تھے؟ یہ ایک لیکچرر تھے. یہیں سے ان کی ملازمت کی ابتدا ہوئی. تو عبد المغنی کی جو ہے تدریسی کیریئر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ملازمت کہاں سے انہوں نے شروع کی تھی؟ پٹنہ یونیورسٹی سے. پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے ملازمت ٹھیک ہے. بعد میں بی اے کالج میں تبادلہ ان کا ہو گیا تھا. بی اے کالج میں ان کا تبادلہ ہو گیا تھا. پٹنہ ہی میں کسی جو ہے بی اے کالج میں یہ ان کا تبادلہ ہو گیا تھا. عبد المغنی کی تصانیف، عبد المغنی کی تصانیف کی تعداد کیا بتائی جاتی ہے؟ 20 بتائی جاتی ہے. تقریباً ان کے جو ہے تصانیف کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 20 بتائی جاتی ہے. چاولہ اچھا جادہ اعتدال، جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب، اقبال اور عالمی ادب کس کی تنقیدی تالیفات ہیں؟ تو یہ عبد المغنی کی تالیفات ہیں. جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب کس کی تنقیدی تالیفات ہیں؟ یہ عبد المغنی کی تالیفات ہیں. ادب کی پہچان جو مضمون ہے کتاب میں، ادب کی پہچان، یہ عبد المغنی کی جو ہے تصنیف ہے. عبد المغنی کا یہ مضمون ہے. اگلا نام ہے لطف الرحمان. لطف الرحمان ان کا اصل نام تھا اور قلمی نام بھی یہ لطف الرحمان ہی جو ہے ان کا تھا. پیدائش ان کی 1941 میں چھپرا بہار میں ہوئی اور وفات کی تاریخ چونکہ نہیں ملتی ہے کتاب میں، اسی لیے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے. ان کے والد کا نام مولوی عبد الغفور تھا اور والدہ بی بی آمنہ خاتون تھا. ان کی والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا. لطف الرحمان کے حوالے سے سوال دیکھیے. لطف الرحمان نے کس ڈگری پر گولڈ میڈل حاصل کیا؟ تو ایم اے ڈگری پر انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. لطف الرحمان نے تدریسی خدمات کا آغاز کہاں سے کیا؟ تو بھاگلپور یونیورسٹی سے انہوں نے کیا تھا. اچھا، انہوں نے تدریسی خدمات کا انجام بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا تھا. لطف الرحمان بھاگلپور یونیورسٹی سے کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ تو صدر شعبہ اردو سے انہوں نے صدر شعبہ اردو سے یہ سبکدوش ہوئے تھے. لطف الرحمان راشٹریہ جنتا دل سرکار میں کس عہدے پر تھے؟ لطف الرحمان راشٹریہ جنتا دل سرکار میں کس عہدے پر تھے؟ تو یہ ایک وزیر تھے. کس عہدے پر تھے؟ وزیر کے عہدے پر یہ تھے، کابینہ درجے کے. لطف الرحمان کے شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ تو ان کے شاعری کے 3 مجموعے شائع ہوئے. تازگی برگ نوا، بوسہ نم اور صنم آشنا کس کی تخلیق کار ہے؟ تو یہ لطف الرحمان کی تخلیق کار ہے. اچھا، ان کے تخلیق کار جو ہے یہ لطف الرحمان ہے. تازگی برگ نوا، بوسہ نم، صنم آشنا کے تخلیق کار لطف الرحمان ہے. تازگی برگ نوا، بوسہ نم ایک مجموعہ غزل ہے، یہ دونوں مجموعہ غزل ہے، اور صنم آشنا یہ مجموعہ نظم ہے. ان کی جو 3 تخلیقات ہیں، تازگی برگ نوا اور بوسہ نم یہ مجموعہ ہے غزل کا، اور صنم آشنا یہ نظم کا مجموعہ ہے. آگے دیکھیے جدیدیت کی جمالیات، نقد نگاہ، نثر کی شعریات، راسخ عظیم آبادی، تعبیر و تنقید اور شہر وفا کس کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں؟ یہ لطف الرحمان کے تنقیدی مضامین کے مجموعہ ہیں. اوپر جو 3 نام آیا وہ 2 غزل، اس میں سے جو ہے نا تازگی برگ نوا بوسہ نم غزل کا مجموعہ ہے،
اور آشنا نظم کا مجموعہ، اور نیچے جو ہے جدیدیت کی جمالیات، نقد نگاہ شعر کی نثر کی شعریات، راسخ عظیم آبادی، تعبیر و تنقید اور شہر وفا، یہ سب تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں لطف الرحمان کے۔ اگلا نام ہے عبد الغفور۔ عبد الغفور ان کا اصل نام تھا، اور قلمی نام جو ہے یہ شہباز تھا۔ قلمی نام شہباز تھا۔ ان کی پیدائش جو ہے 1859 میں بہار میں 1859 میں بہار میں ہوئی۔ ان کی پیدائش 1859 میں بہار میں باڑ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، سر میرا موضع سر میرا باڑ بہار میں ایک جگہ باڑ، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی وفات 1908 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سوال ہے عبد الغفور شہباز کی شادی کس خاتون سے ہوئی تھی؟ یعنی کہ ان کی جو شادی ہوئی تھی اس خاتون کا نام کیا تھا؟ شمس النساء جو ہے ان کی بیوی کا نام تھا۔ باڑ پٹنہ کے یہ رہنے والے تھے۔ 10 سال کے بعد وفات ہو گئی تھی، یعنی کہ شادی کے 10 سال کے بعد ہی، اچھا ان کی بیوی جو ہے باڑ ہی کی رہنے والی تھی، ہے نا، 10 سال کے بعد جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی تھی، شادی کے 10 سال بعد ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ عبد الغفور شہباز کی دوسری شادی کس خاتون سے ہوئی تھی؟ تو اشرف النساء نام تھا، ملتا جلتا نام ہے، شمس النساء اشرف النساء۔ نذیر کے فرزند بشیر الدین احمد کے سالی، نذیر احمد کے فرزند بشیر الدین احمد کے سالی سے 1998 میں ہوئی تھی، یعنی کہ جو ان کی دوسری بیوی تھی وہ نذیر احمد کے فرزند بشیر الدین احمد کی جو سالی ہے ان سے جو ہے ان کی سالی سے ہوئی تھی۔ نذیر احمد کے فرزند بشیر الدین احمد کی سالی، ٹھیک ہے، 1998 میں ہوئی تھی۔ عبد الغفور شہباز کس اخبار کے مدیر تھے؟ یہ دارالسلطنت اخبار کے مدیر تھے۔ 1880 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت یہ اخبار شروع ہوا۔ اس کمپنی کے بند ہو جانے کے بعد اودھ پنج لکھنؤ، الپنج پٹنہ، مخزن لاہور اور اودھ اخبار لکھنؤ میں لکھنے جو ہے لگے۔ 1880 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت یہ اخبار شروع ہوا تھا، دارالسلطنت، ٹھیک ہے۔ اس کمپنی کے بند ہو جانے کے بعد اودھ پنج لکھنؤ میں، اور اس کے بعد الپنج پٹنہ میں، پھر مخزن لاہور میں، اور اودھ اخبار لکھنؤ میں یہ لکھنے لگے تھے۔ رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز کن کی تصانیف ہیں؟ عبد الغفور کی تصانیف ہیں۔ ان کی نظموں میں مناظرہ دین و دنیا، قرآن السعدین، سالگرہ، مبارک حضور نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید، عروس شادی، نوحہ، 3 خمسے، تہذیب قیس، قانون قسمت وغیرہ ہیں ان کی نظموں میں، ٹھیک ہے۔ اپنی بیٹی صغرا کے نام خط، یہ جو ایک کتاب میں موجود ہے، اپنی بیٹی صغرا کے نام خط، یہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ عبد الغفور کا لکھا ہوا ہے۔ جگناتھ آزاد ان کا یہ اصل نام تھا، اور قلمی نام یہاں پہ تو ان کی قلمی نام کوئی نہیں ہے، یہ بس جگناتھ آزاد کے نام سے ہی یہ مشہور بھی ہوئے۔ ان کی پیدائش 1818 میں پاکستان میں، اور وفات 2004 میں ہوئی۔ جگناتھ آزاد پاکستان سے دہلی کب آئے تھے؟ تو تقسیم ملک کے وقت یہ دہلی آ گئے تھے۔ انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ جگناتھ آزاد کی نظم ہے۔ انڈیا گیٹ جگناتھ آزاد کی نظم ہے۔ پرویز شاہدی اگلا نام ہے۔ سید اکرم حسین ان کا اصل نام تھا۔ تخلص پہلے اکرام کرتے تھے، بعد میں یہ وزیر کرنے لگے۔ قلمی نام پرویز شاہدی۔ ان کی پیدائش 1910 میں پٹنہ سٹی میں ہوا۔
اور ان کی وفات 1968 میں ہوا۔ والد کا نام سید محمد حسین تھا، دادا حامد حسین، بی بی فضیلت النساء۔ پرویز شاہدی نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا تھا؟ 1925 میں کولکاتہ یونیورسٹی سے۔ پرویز شاہدی نے بی اے کا امتحان کب پاس کیا تھا؟ تو 1930 میں پٹنہ یونیورسٹی سے۔ پرویز شاہدی نے اردو میں ایم اے کب کیا تھا؟ تو 1934 میں کیا تھا۔ فارسی میں 1935 میں کیا تھا۔ 2 ایم اے، ایک اردو میں اور ایک فارسی میں، ٹھیک ہے، اردو میں 1934 میں اور فارسی میں 1935 میں۔ پرویز شاہدی کی شاعری میں کس چیز کا رنگ نمایاں ہے؟ تو اشتراکیت کا رنگ نمایاں ہے۔ انہوں نے مارکسی نظام کا مطالعہ کیا۔ پرویز شاہدی کو کولکاتہ یونیورسٹی کولکاتہ یونیورسٹی سے کب وابستہ ہوئے؟ پرویز شاہدی کولکاتہ یونیورسٹی سے کب وابستہ ہوئے؟ تو 1958 میں یہ وابستہ ہوئے تھے۔ پرویز شاہدی نے اپنا پہلا شعر کس عمر میں لکھا؟ 8 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ ابتدائی شاعری میں پرویز شاہدی کے رنگ کو اپنایا، کس کے رنگ کو اپنایا؟ ابتدائی شاعری میں پرویز شاہدی کس کے رنگ کو اپنایا تھا؟ تو یہ ناسک کو اپنایا تھا۔ پھر غالب کی پیچیدگی کی طرف مائل ہوئے۔ چند اشعار میں جگر مراد آبادی کا رنگ ملتا ہے۔ پرویز شاہدی کے کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے؟ تو ان کے شعری مجموعے دو شعری مجموعے شائع ہوئے۔ رقص حیات اور تسلیس حیات ان کے شعری مجموعے ہیں۔ یہی 2 شعری مجموعے ان کے ہیں، پرویز شاہدی کے۔ ہم نوجوان ہیں غزل کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو غزل کے تخلیق کار ہم نوجوان ہیں، یہ غزل کے تخلیق کار پرویز شاہدی ہیں۔ اگلا نام ہے ندا فاضلی۔ ان کا اصل نام ندا فاضلی تھا۔ ان کی پیدائش 1964-65 میں ہوئی تھی۔ وفات کی تاریخ کتاب میں موجود نہیں تھا، اس لیے یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ لفظوں کے پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل اور زندگی کی تڑپ۔ شہر میرے ساتھ چل اور زندگی کی تڑپ کن کے شعری مجموعہ ہیں؟ یہ شعری مجموعے ندا فاضلی کے ہیں۔ ندا فاضلی عام طور پر غزل اور نظم کے شاعر تھے، مگر انہوں نے دوہے وغیرہ بھی لکھے ہیں، گویا انہوں نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی۔ ندا فاضلی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نثر نگار میں تخلیقی اور تنقیدی کارنامے انجام دیے۔ ملاقاتیں کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ندا فاضلی کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ دیواروں کے باہر اور دیواروں کے بیچ کس کی سوانحی ناول ہے؟ تو یہ ندا فاضلی کے سوانحی ناول ہے۔ چہرے اور دنیا میرے آگے کس کے خاکے ہیں؟ تو یہ ندا فاضلی کے خاکے ہیں۔ سوانحی ناول اور خاکے ان کے قابل قد تصانیف ہیں۔ ندا فاضلی کو جن ایوارڈ سے نوازا گیا وہ ہیں ساہتیہ اکادمی شکھر، اس کے علاوہ غالب سمان اور خسرو ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا تھا۔ بجلی کا کھمبا اور نظم بہت آسان ہے، کس کی نظمیں ہیں؟ تو یہ ندا فاضلی کی نظمیں ہیں۔ اگلا نام ہے سید محمد جعفر۔ سید محمد جعفر ان کا اصل نام تھا۔ ان کی پیدائش 1905 میں لاہور میں اور وفات 1976 میں ہوئی تھی۔ والد ان کے والد کا نام سید محمد جعفری ہے اور میٹرک کا امتحان انہوں نے 1922 میں کیا تھا۔ ایم اے فارسی اور انگریزی میں اور ادبیات میں انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ سید محمد جعفری کی تعلیم و تربیت کس نے کی؟ تو سید محمد عبداللہ رضوی نے ان کی تعلیم و تربیت کی تھی، پھوپھی زاد بھائی تھے یہ۔ سید محمد جعفری کو کس فن میں دلچسپی تھی؟ تو خطاطی، موسیقی میں ان کو دلچسپی تھی۔ اس کے علاوہ مصوری میں جو انہوں نے عبد الرحمن چغتائی اور فیروز الدین سے حاصل کی تھی۔ سید محمد جعفری محکمہ اطلاعات سے کب سبکدوش ہوئے؟ تو 1966 میں یہ سبکدوش ہوئے تھے محکمہ اطلاعات سے، اور محکمہ کی طرف سے تہران کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے ایک سفر کیا تھا تہران کا، وہ محکمہ کی طرف سے کیا تھا۔ شوخیت تحریر کس کی مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے؟ یہ سید محمد جعفری کا مجموعہ ہے۔ ان کی زبان میں چاشنی اور پختگی تھی۔ کھڑا ڈنر کس کی نظم ہے؟ کھڑا ڈنر کس کی نظم ہے؟ سید محمد جعفری کی نظم ہے۔ اگلا نام ہے مبارک عظیم آبادی۔ مبارک عظیم آبادی کا اصل نام بھی مبارک عظیم آبادی ہی تھا، اور ان کی پیدائش 1869 میں دربھنگہ میں ہوئی تھی۔ 1869 میں دربھنگہ میں
ہوئی تھی 1869 غالب کی جو ہے تاریخ وفات ہے۔ 1958 میں ان کی وفات جو ہوئی تو پٹنہ سٹی میں۔ والد فدا حسین وامق جو ایک خود شاعر تھے، تعلیم انہوں نے میٹرک تک کی تھی، شاعر اردو اور فارسی کے تھے۔ مبارک عظیم آبادی کس کے اولاد میں سے تھے؟ یہ بابا فرید گنج شکر کے اولاد میں سے تھے۔ مبارک عظیم آبادی سید شاہ بدر الدین قدس سرہ سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ کے دست مبارک پر قادریہ سلسلے میں بیعت رکھتے تھے۔ ان کا طریق صلح کل کا تھا۔ مبارک عظیم آبادی کے طب سے متعلق کتنی تصانیفات ہیں؟ ان کی 2 تصانیفات ہیں فارسی زبان میں۔ میزان الطب اور طب الکبیر، طب سے متعلق کس کی تصانیفات ہیں؟ تو یہ مبارک عظیم آبادی کی تصانیفات ہیں۔ مبارک حسین عظیم آبادی کس عظیم محقق کے بھانجی داماد تھے، مطلب ان کی بھانجی سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو یہ امداد امام اثر کے بھانجی داماد تھے۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کس کے شاگرد تھے؟ تو سید حسن حسرت کے یہ شاگرد تھے۔ ان کے والد شاعر تھے اور ان کے مورث اعلیٰ ملا قاضی یار محمد کو 1085 ہجری میں عہدہ قضا یعنی منصفی کا عہدہ ملا۔ اس سے سبکدوشی کے بعد اورنگزیب کے چھوٹے بیٹے کے اتالیق مقرر ہوئے۔ مبارک عظیم آبادی فارسی میں کس سے اصلاح لیتے تھے؟ حکیم عبدالحمید پریشاں سے یہ اصلاح لیتے تھے، اور اردو میں 1892 میں داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے جو 1805 تک ان سے اصلاح سخن لیتے رہے، اس لیے ان کے کلام میں داغ کا رنگ نمایاں ہے۔ مبارک عظیم آبادی نے کتنی بار حیدرآباد کا سفر کیا؟ تو 1 بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ حیدرآباد میں سر عبدالعزیز کے یہاں قیام فرمائے تھے جو اس وقت وہاں کے وزیر تھے، اور کلکتہ گئے تو وحشت سے ملاقات ہوئی۔ جلوہ داغ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو یہ مبارک عظیم آبادی کے کلام کا مجموعہ ہے۔ 1851 میں شائع ہوا یہ مجموعہ، اور 1854 میں حکومت ہند نے ان کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے مبلغ 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیے۔ اگلا دیکھیے ان کی شاعری: ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئیں، پھر کے آنے کے نہیں نادان گھڑیاں جو گئیں۔ یہ شعر مبارک عظیم آبادی کا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے: گر گئے افسوس کس کے نظر سے کیا کہیں، ہم ہوئے کیا خجل اس چشم تر سے کیا کہیں۔ احمد فراز اگلا نام ہے۔ احمد فراز ان کا اصل نام تھا۔ ان کی پیدائش 1933 میں پشاور میں ہوئی تھی۔ ان کی تاریخ وفات جو ہے کتاب میں موجود نہیں تھا، اسی لیے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ کس یونیورسٹی سے انہوں نے احمد فراز کو ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری سے نوازا؟ تو کس یونیورسٹی سے؟ کراچی یونیورسٹی سے ان کو نوازا گیا، جو ہے ان کو ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری سے نوازا گیا تھا۔ احمد فراز کس ماہنامہ رسالہ کے جو ہے مدیر تھے؟ احمد فراز کس ماہنامہ رسالہ کے مدیر تھے؟ یہ اشتیاق اور داستان رسالہ کے یہ مدیر تھے، اور ہفتہ وار خادم کی بھی انہوں نے ادارت کی تھی۔ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر اور ڈائریکٹر جنرل آف لٹریچر جو ہے مقرر ہوئے؟ یہ کراچی یونیورسٹی میں انہوں نے لٹریچر مقرر ہوئے تھے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ احمد فراز آخری بار بہار کے مشاعرے میں کب تشریف لائے تھے؟ تو 2009 میں یہ بہار کے دورے پر تشریف لائے تھے۔ یہ دورہ دربھنگہ کا دورہ تھا۔ احمد فراز کے غزلوں کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ تو ان کے غزلوں کے 12 مجموعے شائع ہوئے تھے۔ تنہا در آشوب، نا یافت شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانا جانا بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، پس انداز موسم، خواب گل پریشاں ہے،
غزل بہانہ، غزل بہانہ، اچھا غزل بہانہ کرو، غزل بہانہ، ایک منٹ، غزل بہانہ کروں، یہ جو ہے ان کے غزلوں کے جو ہے مجموعات ہیں۔ یونیورسٹی العین نے احمد فراز کے کلام کو کس نام سے شائع کیا؟ یونیورسٹی العین نے احمد فراز کے کلام کو کس نام سے شائع کیا؟ اساسہ کے نام سے، اساسہ کے نام سے احمد فراز کے کلام کو یونیورسٹی العین نے اساسہ کے نام سے 1987 میں 4 جلدوں میں شائع کیا تھا۔ احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ یہ رومانی مزاج کے شاعر تھے۔ عورتوں کے حسن و عشق ان کے شاعری کے محور ہیں۔ وہ سہل ممتنع میں شعر کہتے تھے، سہل ممتنع میں شعر کہتے تھے۔ ان کا شعر دیکھیے، دولت درد دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا، یہ شعر کس کا ہے؟ احمد فراز کا یہ شعر ہے۔ اسی طرح یہ شعر، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ اگلا نام ہے حسن نعیم۔ ان کا اصل نام سید حسن تھا، شہرت حسن نعیم کے حیثیت سے رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 1924 میں پٹنہ میں ہوئی اور وفات 1991 میں ممبئی میں ہوئی۔ حسن کا سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ سوال ہے۔ حضرت علی تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، مخدوم کے واسطے سے، مخدوم کے واسطے سے۔ حسن نعیم ابتدا میں فنی اور عروضی نکات کس سے سیکھتے تھے؟ تو فصیح الدین بلخی سے یہ فنی اور عروضی نکات سیکھتے تھے۔ بعض بزرگوں نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی، جیسے بسم العظیم آبادی، جمیل مظہری اور معین احسن جذبی وغیرہ۔ حسن نعیم غزلوں میں کس سے متاثر تھے؟ حسن نعیم غزلوں میں کس سے متاثر تھے؟ تو یہ مومن اور غالب سے متاثر تھے، لیکن وہ تقلید پسند نہ تھے، تقلید پسند نہ تھے۔ وہ ایک ایسے شاعر تھے جو جدیدیت کے رسم سے بھی واقف تھے۔ قلب و جاں میں حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، قلب و جاں میں حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو حسن نعیم کا یہ شعر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شعر، فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، کہانی دل کی کوئی دل نگار ہو تو کہیں۔ اگلا نام ہے پروین شاکر کا۔ پروین شاکر، ان کا اصل نام پروین شاکر تھا اور ان کی پیدائش 1952 میں کراچی میں ہوئی۔ کراچی میں ان کی وفات جو ہے پیدائش کراچی میں ہوئی تھی۔ اور 1900 تاریخ وفات یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن 26 دسمبر 1994 میں ان کی جو ہے نا وفات ہوئی تھی۔ 1994 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام سید ثاقب حسین تھا، تخلص شاکر کرتے تھے۔ اسلاف کا وطن ان کا ہندوستان تھا، بہار دربھنگہ میں ان کے اسلاف کا وطن تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر کی، میٹرک رضیہ ہائی اسکول سے کی۔ بی اے کا امتحان انہوں نے سر سید کالج سے کیا۔ بی اے انہوں نے سر سید کالج سے کیا۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے انگریزی اور لسانیات میں کیا۔ ایم اے بینک ایڈمنسٹریشن
امریکہ سے انہوں نے کیا تھا۔ ان کے حوالے سے سوال ہے، پروین شاکر نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کب حاصل کی؟ تو 1971 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کا تحقیقی مقالہ ان کے تحقیقی مقالہ کا جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی جو ہے ڈگری حاصل کی تھی 1971 میں، ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان جنگ میں ذرائع و ابلاغ کا کردار، جنگ میں ذرائع و ابلاغ کا کردار تھا ان کے مقالے کا عنوان۔ پروین شاکر عبداللہ گرلز اسکول میں کس حیثیت سے ملازم تھی؟ تو یہ لیکچرر تھی، یہ ایک لیکچرر تھی، تقریباً 9 برسوں تک درس و تدریس کی خدمات انجام دی۔ پروین شاکر محکمہ کمشنر میں محکمہ کسٹمز میں کس حیثیت سے ملازم تھی؟ ایک منٹ۔ تو یہ جو ہے ایک کسٹم کلیکٹر کی حیثیت سے یہ اس میں ملازم تھی۔ پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ان کے جو ہے شوہر کا نام کیا تھا؟ اچھا، خالہ زاد بھائی سے۔ پروین شاکر کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی سے ہوئی تھی، ڈاکٹر نصیر علی سے۔ ان کے ہسبینڈ کا نام جو ہے نا ڈاکٹر نصیر علی تھا۔ یہ رشتہ جلدی ہی ٹوٹ گیا، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام مراد علی رکھا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام مراد علی تھا۔ پروین شاکر کا طلاق کب ہوا تھا؟ تو 1989 میں جو ہے ان کا طلاق ہو گیا تھا۔ 1989 میں پروین شاکر کا طلاق ہو گیا تھا پہلے شوہر سے خود ہی طلاق لے کر آزاد ہو گئی تھی۔ انہوں نے 42 سال کی عمر پائی۔ پروین شاکر کتنے برسوں تک شاعری کی؟ تو 27 برسوں تک انہوں نے شاعری کی تھی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر سے ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ وہ بےحد نرم دل خاتون تھی، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو کب شائع ہوا؟ تو 1877 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا تھا۔ صدبرگ، خود کلامی، انکار اور کف آئینہ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ تو یہ پروین شاکر کے شعری مجموعے ہیں۔ صدبرگ 1981 میں، خود کلامی 1984 میں اور انکار 1990 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، ماہ تمام کس کے کلیات ہیں؟ ماہ تمام کس کا کلیات ہے؟ یہ پروین شاکر کا کلیات ہے۔ پروین شاکر کی وفات کیسے ہوئی؟ تو سڑک حادثے میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ پروین شاکر نسائی تحریک سے منسلک تھی۔ پروین شاکر نسائی تحریک سے منسلک خاتون تھی۔ اگلا نام ہے عرفان صدیقی۔ ان کا اصل نام عرفان احمد صدیقی تھا، شہرت عرفان صدیقی کی حیثیت سے رکھتے تھے۔ پیدائش 1939 میں بدایوں میں ہوئی اور وفات 2004 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ والد سلمان احمد صدیقی ہلالی ان کے والد کا نام تھا۔ دادا مولوی اکرم احمد شاد صدیقی تھا، ان کے دادا کا نام۔ اپنے وقت کے سر سید شاعر بھی تھے۔ اچھا، اپنے وقت کے سر سید جو ہے کہے جاتے تھے، ایک شاعر بھی تھے۔ اور ان کا تعلق شیخ صدیق خاندان سے تھا، عرفان صدیقی کا۔ شعر و ادب کی آبیاری 3 نسلوں تک جو ہے رہی ہے۔
بھائی نیاز، ان کے بھائی کا نام نیاز صدیقی تھا جو ایک خود شاعر تھے۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان 1953 میں کیا تھا، انٹرمیڈیٹ 1955 میں، بی اے 1957 میں، اور انہوں نے ایم اے جو کیا تھا 1959 میں کیا تھا عمرانیات میں، ڈپلومہ مارکس کمیونیکیشن دہلی سے کیا تھا۔ عرفان صدیقی حکومت ہند کی اطلاعاتی سروس سے کب وابستہ ہوئے تھے؟ تو 1952 میں، 1962 میں ہوئی تھی۔ مختلف شعبے میں خدمت کرتے ہوئے، خدمت یہاں پہ لفظ چھٹا ہوا ہے، کرتے ہوئے پرنسپل کے عہدے تک پہنچے اور سبکدوش ہوئے۔ عرفان صدیقی کے شعری مجموعے کو یکجا کر کے کس نام سے شائع کیا گیا تھا؟ تو دریا کے نام سے ان کے مجموعے کو شائع کیا گیا تھا۔ عرفان صدیقی نے کالی داس کے سنسکرت ڈرامہ مالویکا اگنی مترم کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا تھا؟ کالی داس کے سنسکرت ڈرامہ مالویکا اگنی مترم کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا تھا؟ تو مالکا اور اگنی مترم کے نام سے کیا تھا۔ رابطۂ عامہ کے موضوع پر کس نے تصنیف کی؟ تو عرفان صدیقی نے کی، انہوں نے تصنیف کی۔ رابطۂ عامہ کے موضوع پر عرفان صدیقی کی تصنیف ہے۔ عرفان صدیقی بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ تو ایک غزل گو شاعر تھے۔ انہوں نے نئے اور پرانے شاعروں کے اثرات قبول کیے، اس لیے ان کی غزلوں کو نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ ان کی غزلوں کو نیا رنگ و آہنگ عطا کیا، چونکہ انہوں نے پرانے اور نئے شاعروں کے اثرات قبول کیے، اس لیے ان کے غزلوں میں ایک نیا رنگ اور آہنگ عطا ہوا۔ اپنے معاصرین میں انفرادیت کی یہی وجہ ہے۔ دست عصائے معجزہ گر بھی اسی کا ہے، گہرے سمندر میں سفر بھی اسی کا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر عرفان صدیقی کا ہے۔ کام اس شکوہ تنہائی سے کیا چلتا ہے؟ کام اس شکوہ تنہائی سے کیا چلتا ہے؟ تو اکیلا ہے کہ دنیا سے جدا چلتا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر عرفان صدیقی کا ہے۔ اگلا نام ہے ظفر گورکھپوری۔ ظفر گورکھپوری کا اصل نام ظفر تھا اور ان کی پیدائش 1935 میں گورکھپور میں اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ ان کے حوالے سے جو سوال ہے وہ ہے ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کلاسیکی اور جدید شاعری کا میلان ان کی کلام کی جو ہے خصوصیت ہے۔ دونوں طرح کی شاعری میں ان کا خوبصورت میلان دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں بالکل نیا اسلوب اور فکری احساسات کی نئی تازگی ملتی ہے۔ ظفر گورکھپوری کی شاعری کے کل کتنے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ تو ان کے مجموعے کے جو منظر عام پر آئے ہیں وہ 7 مجموعے ہیں۔ تیشا وادی سنگ، گوکھرو کے پھل، چراغ چشم تر، آر پار کا منظر، زمین کے قریب اور ہلکی ٹھنڈی ہوا، یہ ان کے جو ہے مجموعات ہیں۔ زمین کے قریب میں نظموں، غزلوں اور گیتوں کے ساتھ کافی تعداد میں دوہے شامل ہیں۔ زمین کے قریب میں نظموں، غزلوں اور گیتوں کے ساتھ کافی تعداد میں دوہے شامل ہیں۔ ظفر گورکھپوری کے بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری نے بچوں کے لیے کتنے مجموعے کلام شائع کیے؟ تو 2 مجموعے کلام ان کے شائع ہوئے، ناچ ری گڑیا اور سچائیاں۔ تارے چھو جگنو پکڑ، رچ سپنوں کے کھیل، رات کی اتنی عمر ہے، دیے میں جتنا تیل۔ یہ کس کے دوہے کا شعر ہے؟ تو یہ ظفر گورکھپوری کے دوہے کا شعر ہے۔ ظفر گورکھپوری نے متحدہ عرب امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے۔ آج کے کلاس تک میں جو ہے کل اور آج ملا کر درخشاں اول اور درخشاں دوم کے کچھ خاص مصنفین اور شعراء کا جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ ایگزام چونکہ کل سے شروع ہے اور بہت ہی فائدہ مند کلاس ہوگا، ضرور دیکھیں۔